یقیناً وہ ہر بات کو جاننے والا اور ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات، زندگی میں اللہ کے جانب سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی یہ نعمت اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، اللہ کے مرضی کے مطابق ملتی ہے۔ انسان کی چاہت، انسان کی مشیت، انسان کے مرضی کے مطابق نہیں ملتی۔ کسی انسان کو بیٹے چاہیے لیکن اللہ رب العالمین اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ کسی کو بیٹیاں چاہیے، اللہ اس کو بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی چلتی ہے یہاں، کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے، یا اللہ رب العالمین اپنے حکمت تامہ کے تحت کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ ہر حال میں انسان کے لیے بجز اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہنے کے سوا کوئی اور راہ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھنے کا ایک منفی احساس پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو کرتے ہیں جب ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو اس معاملات میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو صاف دیکھنے کو ملے گا سماج میں، معاشرے میں، لڑکے کی ولادت کے وقت، لڑکے کے پیدائش کے وقت گھر اور خاندان میں جو مبارک بادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لڑکے کی ولادت پہ گھر اور خاندان میں جو مبارک بادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مسرت و شادمانی کا ماحول ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی گھرانوں میں، لیکن بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ لڑکے کی ولادت پہ، لڑکے کی پیدائش پہ جو مبارک بادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، جو خوشحالیوں کا سلسلہ چلتا ہے، مسرت و شادمانی کا سلسلہ چلتا ہے، یہ خوشیاں لڑکی کی ولادت پر، لڑکی کی پیدائش پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لڑکے کی ولادت پہ دیکھو، عام طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو مبارک بادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، تو لڑکے کی ولادت پہ مبارک بادیوں کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الگ ہیں، اس کے صیغے الگ ہیں۔ لڑکیوں کی ولادت پہ، لڑکیوں کی پیدائش پہ بولے جانے والے جو الفاظ ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ الگ ہیں۔ لڑکیوں کی پیدائش پہ بولے جانے والے الفاظ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور حادثے کے وقت تسلی کے لیے جو جملے بولے جاتے ہیں، تسلی کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی ولادت پہ، لڑکیوں کی پیدائش پر اس طرح کا رد عمل اور ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سمجھتے کیا ہے؟ لوگوں میں تصور یہ ہے کہ یہ بیٹا، یہ لڑکا، یہ قوت ہے، لڑکا طاقت ہے، یہ مستقبل کا سہارا ہے، یہ کمائے گا، یہ بزنس کرے گا، یہ تجارت کرے گا، ہمارے کاروبار کو بہت آگے بڑھائے گا۔ یہ سب سوچ رکھ کر عام طور پر بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دوسرے بعض ناحیے سے دیکھا جائے، سچ ہے کہ بیٹا طاقت ہے، سچ ہے کہ بیٹا قوت ہے، سچ ہے کہ بیٹا مستقبل کا سہارا ہے، سچ ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے، سچ ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر کے مال کمائے گا، تجارت کرے گا، بزنس کرے گا۔ لیکن دوسرے بعض ناحیے ایسے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو بیٹیوں میں
جو وفاداری ماں باپ کے حق میں پائی جاتی ہیں، بیٹیوں کے دلوں میں جو ماں باپ کے لیے خلوص پایا جاتا ہے، بیٹیوں کے دلوں میں جو ماں باپ کے لیے محبت پائی جاتی ہے، بیٹیوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے جو چاہت پائی جاتی ہے، بیٹیاں ماں باپ کی جتنی ہمدرد ہوتی ہیں، یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ غمخواری، یہ چاہت بیٹوں میں عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جو محبت، غمخواری، چاہت کا جو درجہ، جو معیار عام طور پر بیٹیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ جو بیٹیوں کے سلسلے میں، لڑکیوں کے سلسلے میں جو یہ منفی سوچ ہے، انہیں کمتر سمجھنے کا جو احساس ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف آج کی بات ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ ہمیشہ کی بات ہے کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے بیٹوں کے مقابلے میں، لڑکیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے بیٹوں کے مقابلے میں۔ قرآن کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے، آپ رسول ابھی بنائے نہیں گئے، زمانے جاہلیت میں عرب کا معاشرہ جس ظلم و ستم کی جن روایتوں کا شکار تھا، ان میں ایک ظالمانہ روایت یہ تھی، اس کو آپ حد درجے کی گمراہی کہیے، ہر درجے کی آپ ظالمانہ روایت کہیے، درندگی کی انتہا اسے کہیے، کہ ایک بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی جگہ پہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی 59 نمبر کی آیت میں، 58 اور 59 نمبر کی آیت میں بیان فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورہ نحل کی 58 اور 59 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی، ظل وجہ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ ظل وجہ مسودا وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا، عجیب طاری ہو جاتی تھی دل میں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس ذلت و رسوائی کے ساتھ لوگوں کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں۔ بیٹی کی ولادت پہ، بیٹی کی پیدائش پہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ باپ، وہ خاندان کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس ذلت کے ساتھ، اس رسوائی کے ساتھ لوگوں کو اپنا چہرہ کیسے دکھائے۔ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا تھا کیا کروں اس بچی کو، ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں، رسوائی کے ساتھ اسے پال لوں، ذلت کے ساتھ اس بچی کو زندہ باقی رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں دفن کر کے آ جاؤں۔ الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا آہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ یعنی بچیوں کی ولادت پہ زمانے جاہلیت میں یہ روایت تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، بیٹی کی ولادت ہوتی، وہ بیٹی کی ولادت پہ عار محسوس سمجھتے تھے، شرم ان کو آتی تھی، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی روایت تھی۔ اور دیکھو جیسا کہ ہم نے کہا کہ سوچ ابھی بدلی نہیں ہے، ذہن ابھی بدلے نہیں ہیں، بس انداز بدلا ہے۔ آج بھی وہی ذہن پایا جاتا ہے، آج بھی وہی مزاج پایا جاتا ہے، آج بھی وہی سوچ پایا جاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ زمانے قدیم میں، پرانے زمانے میں بیٹی کی ولادت کے بعد، بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا،
اور آج کے زمانے میں دور جدید میں بیٹی کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بس فرق یہ تھا کہ دنیا میں آنے کا موقع ملتا تھا، دنیا میں آنے کے بعد اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور دور جدید میں جب انسان ترقی یافتہ ہو گیا تو آج ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی صفائی کر دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرات دیکھو، اسی لیے ہمارے ملک ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی یہ قانون ہے، ڈاکٹروں کے اوپر یہ لازم ہے، ڈاکٹروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسکین رپورٹ دیکھ کر کے جینڈر کسی کو نہیں بتانا ہے، جنس نہیں بتانا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ غیر قانونی عمل ہے، صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں آج بھی یہ قانون ہے کہ اسکین رپورٹ دیکھ کر کے جینڈر نہیں بتانا۔ کیوں یہ قانون ہے؟ اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ بیٹی ہے تو کتنے سارے ایسے والدین ہیں، کتنے سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اس بچے کو دنیا میں آنے دینا ہی نہیں چاہتے، ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھارت کے اندر بھی اور بھارت کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی آج بھی یہ قانون ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے یہ پوری طریقے سے امانت ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکین رپورٹ دیکھ کر کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ حضرات، قرآن مجید لڑکیوں پر یہ ظلم کرنے والے کو متنبہ کرتے ہوئے، انہیں آگاہ کرتے ہوئے قرآن مجید بیان فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ سورۃ تکویر کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 9 میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ بہت ساری چیز قیامت میں ہونے والا ہے۔ کہا جب قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگا تو ان میں سے ایک کام یہ بھی ہوگا کہ ہر زندہ دفن کی گئی بچی سے قبر سے اٹھا کر کے پوچھا جائے گا، اے معصوم بچی، تیرا گناہ کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا کہ تیرے بے رحم باپ نے اپنے بے رحم ہاتھوں سے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ قیامت کا نقشہ کھینچا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ہر قیامت کے دن حشر کی عدالت میں ہر زندہ دفن کی گئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے معصوم بچی، تیرا گناہ کیا تھا، تیرے کون سی وہ خطا تھی جس خطا کی بدولت، جس خطا کی سبب تیرے بے رحم باپ نے تجھے بے رحم ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ پوچھا جائے گا ان والدین سے، ان ماں باپ سے، بروز قیامت وہ بچیوں سے سوال ہوگا۔ اور حضرات، اسلام نے بیٹی کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے، اسلام نے بیٹی کے رتبے کو اتنا بلند کیا ہے، اسلام کے نزدیک بیٹی ایک قیمتی متاع ہے، اسلام کے نزدیک بیٹی ایک قیمتی دولت ہے، اسلام کے نزدیک بیٹی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے بیٹیوں کے حوالے سے کہ یہ بیٹیاں یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہیں، یہ بیٹیاں تمہاری آخرت کی کھیتی ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بیٹیاں اللہ رب العالمین کی رضا مندی پانے کا سبب ہے۔ کیا کہا گیا؟ بیٹیاں صرف جنت میں لے کر نہیں جائے گی بلکہ جنت میں تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز کرے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ان بیٹیوں کے سبب تم جنت میں تم درجات پانے والے۔ حدیث کو پڑھیے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 24,007 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیوں سے نوازے، 3 بیٹیاں عطا کرے اور ان 3 بیٹیوں کو خوب کھلائے پلائے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار، یہ بیٹیاں نار جہنم سے اپنے والدین کے لیے آر بن جائے گی، یہ بیٹیاں نار جہنم سے پردہ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، اپنے ماں باپ کو نار جہنم سے بچائے گی۔ کون؟ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، بیٹیوں کو کھلائے پلائے، ان کی اچھی پرورش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والدین کو یہ مبارک بادی دی، یہ خوشخبری سنائی، کن لہو حجابا من النار، کہ ایسی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کو نار جہنم سے بچائے گی۔ ایک اور حدیث دیکھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی جس کو 2 بیٹی ہے اس کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 بیٹی ہے اس کا بھی یہی مقام ہے، اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کسی کو 1 بیٹی ہے اور 1 بیٹی کا بھی حق ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 1 بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والے کو بھی، اس باپ کو بھی، وہ بیٹیاں قیامت کے دن نار جہنم سے نجات دلائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، 3669 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن، کہ جس باپ کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیوں سے نوازے اور ان 3 بیٹیوں کی پرورش پہ وہ صبر سے کام لے، صبر سے اس کی پرورش کرے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِي، آپ نے فرمایا کہ اسے کھلائے پلائے پہنائے اڑھائے، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بیٹیاں بروز قیامت اپنے باپ کو جہنم سے نجات دلائے گی، جہنم سے بچائے گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہیں جو بیٹیوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائی۔ ابن ماجہ کی اس کے بعد والی جو حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں عطا کرے اور ان 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اچھائی کرے، تو حسن سلوک کرنے والا یہ باپ بروز قیامت یہ بیٹیاں اپنے باپ کو جنت الفردوس میں لے کر جائے گی۔ ہم نے کہا کہ یہ بیٹیاں اپنے باپ کے جنت کا یہ ٹکٹ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، بروز قیامت یہ بیٹیاں جنت الفردوس میں لے کر کے جائے گی۔ جنت میں بہت سارے درجے ہیں لیکن ان درجوں میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور یہ بیٹیوں کو پالنے والا یہ باپ بروز قیامت جنت میں جانے والا ہے اپنی بیٹیوں کو پالنے کے سبب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 2631 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، وہاں تک پرورش کرے، حتی جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، تو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بلوغت تک وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ آپ نے اشارہ کیا اپنی شہادت کی انگلی کو اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا اور کہا بروز قیامت 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، انا وہو وضم اصابعہ، ان دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی ایسا باپ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے بروز قیامت پیارے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ جو بیٹیوں کو رحمت سمجھ کر کے، دولت سمجھ کر کے، نعمت سمجھ کر کے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے،
اور اس کے ادب و احترام کے پورے تقاضے کو پورا کرتا ہے، ایسی بیٹیاں بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سبب بنے گی، پیارے نبی کے ساتھ رہنے کی رفاقت انہیں نصیب ہوگی۔ اور حضرات، اسلام نے بیٹیوں کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے، بیٹیوں کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے، آپ دیکھیے معاشرے کی سوچ کیسے بدلی، معاشرے کی سوچ کیسے بدلی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا، ظلم کی یہ انتہا تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام کیا آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی، بیٹیوں کی ایسی فضیلت سنائی کہ وہ لوگ جو اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے۔ جب وہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے اور ان کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا، انہوں نے تدارک کرنا چاہا، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا چاہا کہ اسلام نے ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو بربریت ہوئی ہے اور ہم سے جو درندگی ہوئی ہے زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے کے بعد وہ بے چین ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ صحابی رسول پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، یہ سلسلۃ الصحیحہ کی 2307 نمبر کی حدیث ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں وہ باپ ہوں جس نے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے میں وہ باپ ہوں جو اسلام لانے سے پہلے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اب میں پریشان ہوں، اب میں بے چین ہوں، جو ظلم مجھ سے ہوا ہے، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، قیس بن عاصم جاؤ، تم نے زمانے جاہلیت میں 8 بچیوں کے ساتھ درندگی والا معاملہ کیا ہے، تم نے زندہ دفن کیا ہے، ان 8 بچیوں کے بدلے میں 8 غلام آزاد کر دو، 8 بچیوں کے بدلے میں 8 غلام آزاد کرو۔ صاحب یہ رسول قیس بن عاصم کہتے ہیں، اللہ کے نبی، غلام بہت قیمتی چیز ہے، غلام بہت قیمتی متاع ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم 8 غلام آزاد کر دے۔ پیارے نبی نے فرمایا، قیس، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان 8 بچیوں کو جو تم نے زندہ دفن کیا ہے، تم 8 اونٹ اس کے بدلے میں ذبح کرو اور 8 اونٹ کو ذبح کر کے تم لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگوں کو کھلا دو۔ 8 اونٹ ذبح کرو، لوگوں کو کھلا دو۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا اور 8 اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد صدقہ کر دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ جن جن صحابہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، جن جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی، اسلام آنے کے بعد انہوں نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، توبہ کی، استغفار کیا، نادم ہوئے، پشیمان ہو گئے۔ اور حضرات دیکھو سوچ کیسے بدلی، معاشرے کا سوچ کیسے بدلا، لڑکیوں کے سلسلے میں لوگوں کے خیالات کیسے بدلے۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو پالنا ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ایک عار محسوس ہوتا تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ نحل کی 58 نمبر کی آیت میں ذکر کیا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ باپ اسے عار سمجھتا تھا، وہ گھر سے باہر نکلنے کو شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ سماج کیسے بدلا، معاشرے کیسے بدل گئے کہ وہی لوگ جو عرب کی سرزمین پہ رہتے ہوئے اپنی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اپنی بچیوں کو پالنے پر عار محسوس کرتے تھے، اسلام کیا آیا، اسلامی تعلیمات کیا آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت کیا سنائی،
عرب کے وہی لوگ، عرب کا وہی معاشرہ کیسے بدلا، سماج کیسے بدل گیا کہ لوگ دوسروں کے بیٹیوں کو پالنے پہ فخر محسوس کرنے لگے، دوسروں کے بیٹیوں کو لے کر پالنے لگے۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو پالنے پہ عار سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ ایمسکو علی ہون، ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں دفن کر دوں، وہ لوگ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی جب فضیلت سنائی، بیٹیوں کی اہمیت بتائی، معاشرہ ایسے بدلا کہ دوسروں کے بیٹیوں کو پالنے کا لوگوں میں احساس پیدا ہو گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے 2699 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے، عمرۃ القضاء وہی عمرۃ القضاء جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ میں عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ پہ آپ کو روک دیا گیا تھا کہ آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں گے، 3 دنوں کی پرمیشن ملی تھی، آپ مکۃ المکرمہ میں عمرہ کیے، اسی عمرہ کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء سے فارغ ہو گئے، جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ روانہ ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بیٹی حضرت حمزہ کی یتیم بچی جو مکے میں رشتہ داروں کے ساتھ رہا کرتی تھی، وہ قافلے کے ساتھ جڑ گئی، وہ قافلے کے ساتھ مل گئی، کہا چچا چچا کرتے ہوئے پیارے نبی کے خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں بھی مدینہ لے کر کے چلو، ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنی بہن کو ساتھ میں لے لو، مدینہ چلو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث لمبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ حضرت حمزہ کے اس یتیم بچی کو جوڑ لیا، اپنے ساتھ لے کر کے روانہ ہو گئے۔ حدیث کہتی ہے ابھی یہ لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے ہی میں تھے کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ 3 صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے کہ میں اس بچی کو پالوں گا، میں اس بچی کو پالوں گا، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میں اس بچی کو پالوں گا، میں اس بچی کو پالوں گا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ میں اس بچی کو پالوں گا، حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں اس بچی کو پالوں گا، حضرت زید بن حارثہ کہتے تھے کہ میں اس بچی کو پالوں گا۔ یہ 3 صحابہ آپس میں لڑ پڑے کہ میں اس بچی کو پالوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تینوں صرف دعویٰ نہیں کر رہے تھے بلکہ اس بچی سے اپنی رشتہ داری جوڑ رہے تھے کہ میرے رشتے میں یہ لگتا ہے، یہ لگتی ہے، یہ لگتی ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں، میں کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، صحابہ میں اختلاف ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، کہا اس بچی کو پالنے کا حق صرف حضرت جعفر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو صرف یہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو بیوی ہے یہ اس بچی کی خالہ لگتی ہے اور خالہ ماں کے درجے کو پہنچتی ہے، اس لیے اس بچی کو پالنے کا زیادہ حق حضرت جعفر کو۔ دیکھو وہی لوگ تھے مکہ کے جو بچیوں کو پالنے پر عار سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اسلام کیا آیا، اسلامی تعلیمات کیا آئی کہ دوسروں کے بچیوں کو لے کر پالنے پہ فخر محسوس کرنے لگے۔ اور حضرات، جو باپ بیٹیاں رکھتا ہے خوش نصیب ہے وہ باپ، جس باپ کو بیٹیاں ہیں وہ خوش نصیب ہے وہ باپ۔ اس کی خوش نصیبی کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء بنات، الانبیاء آباء بنات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے نوازا تھا۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو
تو امام اہل السنہ والجماع انہیں حوصلہ دیتے تھے اور کہتے تھے الانبیاء آباء و بنات، خوش نصیب باپ ہو، خوش نصیب باپ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا ہے۔ آپ خود دیکھو، ہمارے نبی، آپ سب کے نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بیٹے ہوئے تھے آپ کو، 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، بچپن میں انتقال کر گئے۔ باقی رہنے والی آپ کی بیٹیاں تھیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب جوان ہوئی، بڑی ہوئی، شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور رسولوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازتا ہے، اس لیے وہ باپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، بیٹیوں کو کتنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے کتنا لگاؤ تھا، بیٹیوں سے کتنی اٹیچمنٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا جو آخری درجہ ہوتا ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ حدیثوں کو پڑھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذباتی تعلقات تھے، حضرت فاطمہ کا پیارے نبی کے ساتھ کیا معاملات تھا، کیسے تعلقات تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اپنے جذباتی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یریبنی ما ارا بها ویؤذینی ما اذاہا۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ جس بات سے فاطمہ کو دکھ ہوتا ہے وہ بات مجھے بھی دکھ دیتی ہے، جس بات سے فاطمہ کو رنج ہوتی ہے وہ بات مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جس بات سے فاطمہ پریشان ہوتی ہے وہ بات مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ دیکھو، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پیغمبر کو اپنے بیٹی کے ساتھ جذباتی تعلق تھا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹی کے باپ کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، تمہاری کیسی رشتہ داریاں ہونی چاہیے، کیسے قلبی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اور آپ ایک اور حدیث سنو، ابو داؤد کی حدیث، یہ تو ہم نے بخاری کی حدیث سنائی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابو داؤد کی 5217 نمبر کی حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کسی کے تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، لیکن آپ مجلس میں ہوتے تھے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بیٹی تشریف لاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے دائیں یا بائیں پہلو بیٹھا لیا کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے یہ صرف پیارے نبی کا معاملہ نہیں تھا، حضرت فاطمہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب کبھی حضرت فاطمہ گھر میں ہوتی، حضرت فاطمہ گھر میں ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، بیٹی حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی اور اپنے ابا جان کا استقبال کرتی تھی اور اپنے ابا جان کے پیشانی پہ بوسہ لیتی تھی اور اپنے ابا جان کو پہلو میں بیٹھا لیا کرتی تھی۔ یہ جذباتی تعلق تھا، صرف بیٹیوں کے ساتھ ایک باپ کا کیسا جذباتی تعلق اور بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ کیسا جذباتی تعلق ہوتا ہے، آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ اور حضرات، انسان کو جب بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو بیٹی کے بیٹی سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے، بیٹی کی بیٹیاں بھی بڑی عزیز ہو جاتی ہے، بیٹی کی بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسیوں کو کتنا چاہتے تھے،
ٹوٹ کر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسیوں کو. بیٹی کی بیٹی تھی حضرت زینب. ہمیشہ آپ نواسوں کے بارے میں سنتے ہیں, نواسوں کو بھی بہت چاہتے تھے, حضرت حسن حسین, لیکن نواسیوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا. یہ صحیح بخاری کی 576 نمبر کی حدیث ہے. حضرت زینب کی بیٹی امامہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو کتنا چاہتے تھے, اپنی اس نواسی سے کتنا لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حجرے سے باہر نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. مصلی پہ تشریف لاتے, تکبیر تحریمہ کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوتے, جتنی دیر کھڑا ہونا ہوتا, جماعت کی نماز ہو رہی ہے, فرض نماز ہو رہی ہے, اور آپ کی نواسی امامہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں, آپ نماز پڑھا رہے ہیں. اور جب آپ کو رکوع کرنا ہوتا, سجدہ کرنا ہوتا, نواسی امامہ کو دائیں یا بائیں جانب بیٹھا دیا کرتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ کرتے, اور جب پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے نواسی امامہ کو یہاں بیٹھا لیا کرتے تھے. بیٹی کی بیٹی سے کتنا لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو بیٹی کی بیٹیاں بھی بڑی عزیز ہو جاتی ہیں, بیٹی کی بیٹیاں بھی دل کے بڑی قریب ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرات کہنا یہ ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو, بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو. بیٹی گھر کی رونق ہے, بیٹی خاندان کی زینت ہے, بیٹی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیٹی اور والدین کے درمیان ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. ماں باپ اپنی بچوں کی پرورش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بڑی ہو کر دوسرے کے گھر کو سنوارے, دوسرے کے گھر کو جا کر کے دوسرے کے گھر کا چراغ جلائے, دوسرے کے گھر کو سنوارے. شادی کا جب موقع آتا ہے تو بڑا جذباتی موقع آتا ہے, خاص کر کے جب جدائی کا وقت آتا ہے. جدائی کے گھڑی میں بیٹی کے لیے بھی بڑا صدمہ, باپ کے لیے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے, لیکن یہ وقتی صدمہ ہوتا ہے. شادی کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہوتی ہے, یہ وقتی صدمہ ہے. بعد کی زندگی اصل زندگی ہوتی ہے. شادی کے بعد اگر بیٹی کے چہرے پر باپ کو خوشی محسوس ہوتا ہے, بیٹی کے چہرے پہ مسکراپن دکھائی دیتا ہے, تو اس باپ کو زندگی کی ہر خوشی نظر آتی ہے. اور شادی کے بعد بیٹی کے آنکھوں میں آنسو اگر باپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس باپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور زندگی کا سب سے بڑا درد ہوتا ہے. کہنے کو بیٹی ہمارے گھر نہیں رہتی, کہنے کو بیٹی سسرال میں رہتی ہے, میکے سے چلی جاتی ہے جوان ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد, لیکن بیٹی کے ہر دل کے ہر دھڑکن میں ماں باپ کے جذبات کے خیالات ہوتے ہیں. بیٹی کے دل کے ہر دھڑکن میں ماں باپ کے محبت کے جذبات کے خیالات پائے جاتے ہیں. سسرال میں رہ کر کے بھی بیٹی کے دل کے دھڑکن کے جذبات ماں باپ کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں. اور جب کسی دکھ کے گھڑی میں, کسی مصیبت کے گھڑی میں, کسی پریشانی کے گھڑی میں بیٹی سسرال سے جب میکے آتی ہے اور تسلی کے دو بول بول دیتی ہے, تسلی کے دو جملے بول دیتی ہے, ماں باپ اپنی زندگی کے ہر غم کو بھول جاتے ہیں, ماں باپ زندگی کے ہر ٹینشن کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ بیٹی کی محبت میں, بیٹی کی شفقت میں, بیٹی کی چاہت میں, بیٹی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. اس لیے حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی دولت سے نوازا ہے, بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے, للہ بیٹیوں کی پرورش کرے, اچھے انداز میں پرورش کرے, باپ ہونے کی حیثیت سے, ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہ کرے. بیٹیوں کا بھی وہی حق بنتا ہے جو بیٹوں کا حق بنتا ہے. نہ انہیں کھلانے میں, پلانے میں, پہنانے میں کوئی بھی آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہو, ان کو پورا پورا حق دیا جائے. انہیں کھلائے پلائے, انہیں تعلیم دے, علم و ادب سکھلائے, اور سب سے بڑھ کر کے زندگی کے ہر مرحلے میں بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. سب سے بڑھ کر کے بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور جب یہ بچی جوان ہو جائے, یہ بچی بالغ ہو جائے, شادی کی عمر کو پہنچ جائے, تو بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سر کا بوجھ ہے, اسے اتارنا ہے, بس کہ کسی کے حوالے کر دے. نہیں, بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنا ہے, بہتر سے بہتر رشتے تلاش کرنے, اپنے بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرے. ایسا نہیں کہ ہم نے تحقیق نہیں کی, معلومات نہیں کی, ہم نے صرف دولت دیکھا, پیسہ دیکھا, اور خوشحال بیٹی کو, نرم مزاج بیٹی کو, دیندار بیٹی کو
ہم نے شرابیوں کے حوالے کر دیا، ہم نے دیندار بیٹی کو کبابیوں کے حوالے کر دیا، ہم نے خوش اخلاق بیٹیوں کو ہم نے جواریوں کے حوالے کر دیا، فاسقوں فاجروں کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ باپ یاد رکھے جو اس مرحلے میں غلطی کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے رشتے تلاش کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، پوری زندگی آپ کے بچیوں کے آنکھ میں آنسو آپ ہی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہاں پہ آپ نے کوتاہی کی رشتے تلاش کرنے میں، جیسا چاہا شرابیوں کے حوالے، جواریوں کے حوالے، فاسقوں فاجروں کے حوالے آپ نے اپنے بچیوں کو کیا، پوری زندگی آپ کی بچیوں کے آنکھوں میں آنسو جو دیکھنے کو ملے گا، اور آپ بھی روئیں گے، بچیوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی روئیں گے۔ اس لیے رشتے تلاش کرنے میں بیٹی کے ساتھ پورے نرمی کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھائی کا پورا معاملہ کریں۔ اور دیکھو شادی کے بعد بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ شادی تو آپ نے کر دی، لیکن شادی کے بعد بھی مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے تحقیق بھی کی تھی، ساری معلومات لی تھی، سب کچھ صحیح تھا، لیکن شادی کے بعد شوہر ظالم مل گیا، شادی کے بعد سسرال والے ظالم مل گئے، جو ظلم کرتا آپ کی بچیوں کے ساتھ، وہ شوہر ظلم کرتا اپنے بیویوں کے ساتھ، آپ کی بچیوں کے ساتھ درندگی والا معاملہ کرتا۔ ایسے وقت میں بھی ماں باپ کو، بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کے لیے وہ حوصلہ بنے، اپنے بچیوں کے لیے وہ حوصلہ بنے، ان کے لیے تسلی کے جملے بولے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، دی بیٹی ذات کے باہر، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کر دی، اب اس بچی سے اس باپ کو، اس بھائی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ شادی کر دی، اب اس سسرال سے اس کی ارتھی اٹھے گی، اس کو کتنی پریشانی ہے، کتنی دقت ہے، کوئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ یاد رکھو یہ ظالمانہ روایت ہے، یہ ظالمانہ روایت ہے۔ اپنی بچیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھو۔ اگر سسرال ظالم ہو گیا ہے، اگر شوہر ظالم مل گیا ہے، تو آپ اپنے بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ آپ میکے کے جانب سے اگر بچیوں کو مدد ملتی ہے تو وہ خوشی بخوشی اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیتی ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گی، سسرال کے ظلم کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ کب؟ جب میکے کا سپورٹ مل جائے۔ تو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، وہ بھائی جن کے کندھوں پہ بہنوں کی ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو سمجھے کہ یہ بہنیں ہم بھائی ہونے کے ناطے، دیکھو آئندہ جمعہ کے لیے ابھی میں آپ کو بلا رہا ہوں، آئندہ جمعہ میں بھائی بہنوں کے حوالے سے، بھائی بہنوں کے جو جذباتی تعلق ہے اس کے تعلق سے میں گفتگو کرنے والا ہوں، کیونکہ بیٹی کے بعد بھائی کا نمبر آتا، بہن کا نمبر آتا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک میں آئندہ جمعہ میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو یاد رکھے وہ بھائی جن کے کندھوں پہ بہنوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بہنوں کا پورا حقوق ادا کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ بہن بھائی کا کیا جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ کیسے مدد کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی کر دی اس بچی کو، اب ہم اس بچی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ کو کتنا چاہتے تھے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا، ٹوٹ کر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیٹی سسرال میں پریشانی کے عالم میں ہے، مشقت ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، پانی لا کر کے سینے میں نیلے داغ ہو چکے ہیں، بیٹی پریشانی میں، اور پریشانی کے اس عالم میں اپنے شوہر کو پریشان نہیں کر رہی۔ غلام آیا ابا جان کی خدمت میں، بیٹی دوڑتے دوڑتے آ گئی۔ دیکھو باپ سے کتنا محبت۔ ہم تو رشتے ختم کر دیتے ہیں بیٹیوں سے، کہ رشتے ختم کر دیں گے تاکہ بیٹیاں ہمارے گھر نہ آئیں، دروازے بند ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھو، اپنے شوہر کو نہ کہہ کر کے، ضرورت ہے کہ شوہر غلام لا کر کے دے، لیکن پتہ چلا کہ ابا جان کی خدمت میں غلام آیا، دوڑتے دوڑتے چلی آتی ہے، کہتی ہے ابا جان مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے ایک غلام تو دیجیے۔ ابا جان کہتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ غریبوں کا حق ہے، اس غلام پہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ دیکھو اس سے بہتر چیز تو بتا سکتا ہوں، آپ نے وہی چیز بتایا جو ہمیشہ کہتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات آپ نے بتایا کہ رات کو سوتے وقت بیٹی یہ پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکان ختم ہو جائے گی۔ کس کو دینا تھا غلام؟ حضرت علی کو دینا تھا، شوہر کی ذمہ داری تھی، لیکن باپ نے اپنے بیٹی کے لیے وہ دروازہ کھول رکھا تھا کہ بیٹی شوہر سے نہ مانگ کر کے، جانتی تھی کہ شوہر اس لائق نہیں کہ ہمیں غلام دے سکے، باپ کے پاس مانگنے چلی آئی۔ اگر آج باپ کے پاس مانگنے چلی آئی بیٹیاں
تو یہ بھائی دوڑ پڑیں گے کہ ہمیں بھی دو، یہ بھائی دوڑ پڑیں گے کہ ہمیں بھی دو۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر صدیق کیسے باپ تھے ان کے ابو بکر، کیسے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں خاتون کی شادی ہوتی ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، کہتے ہیں سسرال میں کام کرنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم سسرال میں کام نہیں کر سکتے، سسرال والوں کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میری شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی، اس وقت ہوئی کہ حضرت زبیر کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی جائیداد تھا، نہ کوئی غلام تھا، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹ تھا، میں ہی ان کے گھوڑے کو چارہ دیا کرتی تھی، میں ہی ان کے اونٹ پہ بیٹھ کر کے جایا کرتی تھی اور پانی سے ڈول سے پانی لے کر آیا کرتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک زمین دی تھی کھیتی کرنے کے لیے بطور جاگیر، وہ 2 میل کے فاصلے پہ تھا، اور میں وہاں جاتی تھی، گٹھلیاں چنتی تھی اور گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پہ لاد کر کے لایا کرتی تھی۔ دیکھو گھر کے کام کیسے کر رہی۔ اور یہ بیٹی ایسی تھی جن کو روٹی پکانے نہیں آتا تھا، باپ نے اتنے لاڈ سے پالا تھا، اتنے پیار سے پالا تھا، یہ کہتی ہے کہ مجھے روٹی گوندنے نہیں آتا تھا، انصار کی خاتون جو میرا پڑوسن تھا بڑی اچھی خاتون تھی، وہ لوگ روٹی بیل دیا کرتی تھی۔ ہم نے حضرت عائشہ کی سیرت میں بھی سنا تھا، حضرت عائشہ کو بھی روٹی پکانے نہیں آیا کرتی۔ اتنے ناز و نعم سے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹی کو پالا تھا۔ سسرال کیا گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے اور اپنے سسرال کے سارے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتی ہے۔ صرف شوہر کی خدمت نہیں بلکہ جانوروں کی بھی خدمت کر رہی ہے، جانوروں کو بھی چارہ لا کر دے رہی، اور 2 میل کے فاصلے پر جا کر کے اور کھجور کی گٹھلیاں اپنے سروں پہ لاد کر لا رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، سر پہ لاد کر لے کر آ رہی تھی، پیارے نبی سے ملاقات ہو گئی راستے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سالی حضرت اسماء کو دیکھا، آپ نے اپنی اونٹنی کو نیچے بیٹھا دیا اور حضرت اسماء کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ چند انصار آدمی تھے، مجھے مردوں کے ساتھ چلنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور مجھے اپنے شوہر حضرت زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا، اس لیے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھنے کو گوارا نہیں کیا۔ پیارے نبی سمجھ گئے کہ یہ شرم محسوس کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ سارا واقعہ سنایا، شوہر نے کہا تم پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ جاتی، ہمیں کوئی غیرت نہ آتا، لیکن تم جو باہر جاتی ہو کھیتوں میں کام کرنے، اس پر مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ حضرت اسماء کہتے ہیں میرے باپ کو پتہ نہیں چلا تھا، دیکھو اتنی خدمت کر رہی ہے، باپ کو پتہ نہیں۔ آج تو بیٹیاں فوراً فون کر دے کہ اتنا کام کرواتی ہے، اتنا مطلب گھر کے سارے کام ہمارے ہی ذمہ رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ بیٹیاں اتنی محنت کر رہی ہے، اتنی مشقت کر رہی ہے، تو انہوں نے غلام بھیج دیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میرے ابا نے غلام بھیج کر کے مجھے آزاد کر دیا، میں غلام بن گئی تھی کام کرتے کرتے، میرے ابا نے مجھے آزاد کر دیا۔ تو جہاں ضرورت ہو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اگر سسرال غریب مل گیا ہے، شوہر غریب ہو گیا ہے، یا بیوہ ہو گئی ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، طلاق شدہ خاتون ہے، ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی عورتوں کو بوجھ نہ سمجھے، جو خلا لے کر آ گئی ہے، طلاق لے کر کے آ گئی، ان عورتوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ پیارے نبی نے جو بیٹیوں کے باپ کو جو فضیلت سنائی ہے ایسے ہی نہیں سنائی ہے، آپ نے حدیثوں میں کیا فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات بشیء، جن لوگوں کو، جن باپ کو ان بچیوں کی وجہ سے آزمائش سے گزرنا پڑے، امتحان سے گزرنا پڑے، ان باپ کے لیے جہنم سے یہ آر بنے گی۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ بیٹیوں کی زندگی کے مسائل سے ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بیٹیوں کی زندگی کے مسائل سے ہمیں امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور وہی باپ نار جہنم سے بچ پائے گا جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو ان کہی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین
جہاں کئی بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں سے جو بھی قرض دار ہے ان کے قرض کو غیبی طور پر مدد فرما۔ رب العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی نے درخواست کی تھی جن کا نام نثار احمد بیسائیتی ہے، وہ مہاتما گاندھی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے، سخت بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے جائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔